اور پوری انسانیت پر۔ تو یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور 11 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں، اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ گویا آپ کی آمد سے، آپ کے آنے سے ایمان کی بہار آئی۔ سسکتی اور تڑپتی اور بلکتی جو دنیا تھی، اللہ نے ان کو سکون عطا کیا، اطمینان عطا کیا، چین عطا کیا۔ انسان اللہ کو پہچاننے لگا اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانے لگا، اور اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرانے لگا۔ یہ انقلاب جو دنیا میں آیا ہے، یہ اسی مہینے میں آیا ہے جس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ تو یہ ربیع الاول جو ہے، یہ ایمان کی بہار کا مہینہ ہے، ایمان کی بہار کا مہینہ۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان فرمایا ہے، احسان فرمایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بات آئی، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری تکلیف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ امت کو کسی بھی قسم کی دنیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی نہ دنیاوی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں اور نہ اخروی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ بہت زیادہ شفقت فرمائی، اور انہیں اس طرح سے جینے کو کہا گیا ہے جس طرح سے وہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ تم میں سے کوئی ننگے پاؤں نہ چلے۔ کیوں نہ چلے؟ کہ ہو سکتا ہے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس کو ٹھوکر لگ جائے، یہ زخمی ہو جائے۔ فرمایا ننگے پاؤں مت چلا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ننگے پاؤں چلنے سے۔ کتنی شفقت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا پیشاب کرو تو کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی جانور نکلے اور تمہیں تکلیف پہنچائے۔ اتنے شفیق ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کو جب سو گئے تو آگ بجھا کر سونا، دروازہ بند کرنا، اور اپنے برتن جو ہے ان کو بند رکھنا کہ آگ میں کہیں آ کر کوئی جانور پھونک مار دے اور گھر میں آگ لگ جائے۔ اس کا خیال رکھنا کہ برتنوں کے اگر ڈھکن نہیں ہوں گے، ان کو کھلا رکھو گے تو ہو سکتا ہے کوئی جانور ان میں زہریلا اس میں منہ مارے اور تمہیں اس سے تکلیف پہنچے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کی تکلیف اور امت کی سختی اور امت کی پریشانی بالکل گوارا نہیں ہے۔ اور پھر دنیا اور اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور آخرت کی تکلیفوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک اور مشکل اور ہولناک تکلیف جو ہے وہ جہنم کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لایا، اور قرآن میں یہ بالکل واضح طور سے کہا کہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے، یہ ایمان والوں کے ایمان کی بہار کا مہینہ ہے، کہ اسی میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہلاکت میں پڑنے والی اور ہلاک ہو جانے والی انسانیت کو ہلاکت سے بچا کر ان کو ترقی اور خوشحالی اور امن اور سکون اور چین کے راستے عطا فرمائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا عجیب و غریب
خرابیوں سے اور فسادوں سے اور فتنوں سے بھری ہوئی تھی، کہ اللہ کا کعبہ جس کو ایک خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اس میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ یہ حال تھا عبادت کا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے عرب کا کوئی شخص اگر کہیں سفر پر جاتا تو وہ کچھ کنکریاں ساتھ اٹھا لیتے استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کو صاف کرنے کے لیے۔ ان سے پیشاب بھی صاف کرتا اور آگے جا کر انہی کی پوجا شروع کر دیتا، انہی کو پوجتا اور انہی کو اپنا خدا مانتا۔ یہ حال تھا۔ اور باقی اس طرح سے بھی لوٹ مار تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کہ یہ دنیا جو تھی یہ جہنم نشان بن گئی تھی۔